بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون صدق اللہ العلی العظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 56 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہوا وہی ہے وہ خدا، یحیی جو زندگی بخشتا ہے، وہ یمیت اور موت بھی دیتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور پھر اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ اس آیت میں ہوا کو سمجھنا ہے کہ ہوا کیا ہے۔ سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوتا ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، وہی وہ خدا ہے جس نے سورج کو چمکایا، چمکدار بنایا، وَالْقَمَرَ نُورًا اور چاند کو روشن کیا، وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ اور چاند کی مختلف گھٹنے بڑھنے کی منزلوں کو بالکل ٹھیک ٹھیک مقرر کیا، لِتَعْلَمُوا تاکہ تمہیں اس سے پتہ چلے، عدد السنین برسوں کا حساب، والحساب یعنی برسوں کا حساب کتاب تم کر سکو، ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے یہ سب کچھ بالکل صحیح اور بامقصد بنایا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اس طرح وہ اپنی نشانیاں اور دلیلیں کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہے۔ قرآن نے 1400 برس پہلے فرما دیا کہ ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جو مستقل حیثیت رکھتی ہے، جو سورج کے لیے بیان کی گئی ہے، اور نور اس روشنی کو کہتے ہیں جو ضیاء سے لی گئی ہو یا ضیاء کا انعکاس ہو۔ قرآن نے 1300 برس پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا کہ چاند بذات خود بے نور ہے، اس کی تمام چمک دمک سورج کا عکس ہے۔ سورہ ماجدی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ محققین نے نتیجہ نکالا کہ اسلام میں سال قمری ہی معتبر ہے، کیونکہ خدا نے فرمایا کہ چاند کی منزلیں قرار دینے کا مقصد برسوں کا شمار کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جب لڑکی قمری حساب سے 9 سال کی ہو جاتی ہے تو وہ بالغ کہلاتی ہے اور اس کے اوپر تمام شریعت کے احکامات واجب ہو جاتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ شمسی حساب سے بلوغت کا تعین کرتے ہیں، وہ غلط ہے، قمری حساب سے کرنا چاہیے۔ تفسیر ماجدی میں یہ لکھا ہے کہ خدا کا فرمانا کہ اللہ نے یہ سب کچھ بالکل صحیح و بامقصد بنایا ہے کا مطلب یہ ہے کہ لاکھوں مقاصد و فوائد کے ساتھ سب سے پہلا بڑا اور کھلا ہوا مقصد یہ کہ انسان اس کے قوانین کی یک رنگی اور ضبط و نظم کو دیکھ کر سمجھ لے کہ یہ سب کچھ ایک خالق کی عظمت و قدرت کی نشانیاں ہیں اور وہ ہوا ہے۔ عقیدہ آخرت کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں نظم، حکمت، مصلحت اور گہری مقصدیت پائی جاتی ہے۔ کیا عاقل خالق بھلا انسان کو عقل، حس اور آزادانہ ذمہ داری اور تصرف کے اختیارات دینے کے بعد جزا و سزا کے بغیر چھوڑ دے گا؟ اگر ایسا کرے گا تو اس کا یہ ساری تخلیق کا عمل بے مقصد بلکہ مہمل ہو جائے گا، اور کوئی عاقل مہمل عمل نہیں کرتا، جبکہ خدا تو خالق عقل بھی ہے، حکیم و علیم بھی ہے، اور یہ بات کائنات کے ذرے ذرے سے ثابت ہے۔ غرض اس آیت میں عقیدہ آخرت کو 3 منطقی دلیلوں سے ثابت کیا گیا ہے۔ نمبر 1، دوسری زندگی یعنی آخرت کی زندگی، اس لیے ممکن ہے کہ پہلی زندگی دنیاوی زندگی ہمیں صاف صاف دکھائی دے رہی ہے۔ نمبر 2، دوسری زندگی عقل و حکمت، اور تیسری عدل و انصاف کا منطقی تقاضا ہے۔ اب ان تینوں واضح دلیلوں کے بعد اگر کسی چیز کی کسر باقی رہ جاتی ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ انسان کو آخرت کی زندگی کو آنکھوں سے دکھایا جائے، مگر خدا کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی آنکھ سے نہ دکھایا جائے تاکہ عقل کا امتحان ہو سکے اور تاکہ انسان حقیقتوں کو خالص نظر و فکر اور استدلال کے ذریعے سے تسلیم کرے۔ اب تفہیم قرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ مگر ان حقیقتوں کو عقل و استدلال سے صرف وہی لوگ مانتے ہیں جو جاہلانہ
تعصب سے پاک ہو کر علم حاصل کرتے ہیں اور طلب حق کی صفت دل میں رکھتے ہیں۔ یہ انسان اپنی مطالعے سے، اپنی معرفت سے اس منزل کو حاصل کر سکتا ہے۔ خداوند عالم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔